ایک مختصر سا واقعہ، ایک شخص کو جو ہے وہ ایک عورت سے محبت ہو گئی، اس نے ایک چٹھی لکھی اور وہ چٹھی اس عورت تک پہنچا دی۔ اب اس عورت نے جب اس کو پڑھا، اس خط کو پڑھا، موصول ہوا کہ فلاں شخص نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، وہ عورت شادی شدہ تھی، اس نے غور و فکر کیا، تفکر کیا، اور اس کے بعد لے جا کے وہ چٹھی اس نے اپنے شوہر کو دے دی۔ اس کا شوہر ایک مسجد کا امام تھا، عالم تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے اس کو پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد غور و فکر کیا، اور اس نے اپنی زوجہ کو کہا کہ تم اس کو اس کا جواب دو۔ اس نے ایک چٹھی لکھی اور اسے دے دی۔ اس نے کہا فلاں علاقے کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر فلاں امام کے پیچھے 40 دن تک جو ہے وہ تم نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں اپنا فیصلہ سناؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی محبت تھی، اس کی محبت کی وجہ سے وہ چلا گیا، فلاں امام کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھتا رہا۔ اب جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 40 دن تک حاضر رہا، 5 نمازیں بجماعت ادا کرتا رہا، جب 40واں دن گزرا، اب 40 دن کے بعد جب اس نے اس عورت کو جواب دینا تھا اور اس عورت سے اس کا جواب لینا تھا، اب وہ اس نے خط لکھا اس عورت کو۔ اب اس عورت کو جب خط دیا، اس نے اپنے شوہر کو لا کے وہ خط دیا، اس نے کھول کر پڑھا تو اس نے لکھا کہ میں بہک گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا اپنی راہ سے، لیکن جب میں نمازیں پڑھتا رہا، اس کی جو ایمان کی لذت تھی وہ میرے دل کے اندر اترنا شروع ہوئی، اس کی مٹھاس میرے دل میں آنا شروع ہو گئی، مجھے اس عبادت کے اندر اتنا مزہ آنے لگا، اتنی لذت آنے لگی کہ میں سمجھ گیا کہ میرا دل بہک چکا تھا، میں گناہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس محترمہ سے اس نے خط میں لکھا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس گناہ کی طرف آ رہا تھا، اس حرام کام کی طرف آ رہا تھا، لیکن اس عبادت کی وجہ سے، اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل کو جو وہ پھیر دیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس نے جو نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں جو خیال تھا، برا خیال تھا اس عورت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے اس برے خیال کو اس کے دل سے نکال دیا۔ تو یہ کیسے حاصل ہوا؟ حلاوت ایمان جب اسے نصیب ہوئی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اسے حاصل ہوئی، تو اسے پھر ان نمازوں میں مزہ آنے لگا۔ جب اس نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا، اس کے تمام ارکان کو صحیح معنوں میں ادا کرتا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا کہ اتل ما اوحی الی الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز تمہیں تنہائی میں بے حیائی بری باتوں سے روک۔ آج لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تنہائی میں برے خیالات آتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کے جھوم میں جب ہم ہوتے ہیں، جھوم میں اس وقت برے خیالات نہیں آتے، ہم چاہتے ہیں ان برے خیالات سے بچے، لیکن جو ہی ہم تنہائی کے اندر ہوتے ہیں شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، برے تصورات آتے ہیں۔ اگر بندہ چاہتا ہے ان برے خیالات سے بچنا تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو درست کرے، وہ دیکھے کہ میں نماز تو ادا کر رہا ہوں، لیکن میں نماز میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، کہاں کوتاہی کر رہا ہوں، کہاں میری نماز میں کمی ہے، اس کمی کو پورا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حلاوت ایمان عطا فرمائے گا، اسے تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اس کے خیالات کو، اس کے دل کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ فرما دے گا، بشرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلاوت ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔